بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے موسیٰ، ان سے میٹھی باتیں کرو جو گناہ چھوڑ چکے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کو اپنا بھائی بناؤ اور ان کی قدر و عزت کرو، وہ لوگ بھی تمہاری قدر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی وحی از بہار جلد 77۔ غریبوں مسکینوں سے دوستی رکھو اور ان کی مدد کرو، دولت مندوں سے دور رہو، غریبوں پر رحم کرو، امیروں کے مال سے دور رہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنبیہ الخواطر۔ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کو مار ڈالتا ہے۔ نمبر 1، گھٹیا قسم کے لوگ جو پست ذہنیت رکھتے ہیں اور کنجوس ہیں۔ نمبر 2، امیر دولت مندوں اور حکام، وزراء، سردار اور افسران اعلیٰ۔ نمبر 3، عورتوں سے زیادہ باتیں کرنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از بہار جلد 77۔ لالچی لوگوں کے ساتھ رہنا ایمان کو بھلا دیتا ہے، شیطان کو ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از شرح نہج البلاغہ۔ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنا دل نرم رکھو، یعنی ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، یعنی جو اپنے لیے چاہو وہی ان کے لیے بھی چاہو، ان کی غلطی کو بھول جاؤ، ان کی خوبیاں یاد رکھو، ان کے لیے اچھائی اور تعریف کے سوا کچھ نہ کہو۔ جاہل کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان معقول نہیں رہتا، وہ ہر قسم کی بے معنی فضول بحثوں میں الجھا رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار جلد 77۔ شریروں، بدمعاشوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ دنیا داروں جو آخرت اور خدا کو بھولے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہنا سہنا داغدار اور گناہگار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ خدا کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہے، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے جماعت کا ساتھ واجب ہے، اس لیے تفرقہ سے بچو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال۔ جماعت سے مراد حق والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہوں، اور تفرقہ کا مطلب اہل باطل کا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سنت کے معنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ بدعت کے معنی ہر وہ کام جو سنت سے الگ ہو، مخالف ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، از کنز الاعمال جلد 1 اور بہار جلد 2۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی امت کی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا، اہل حق، جو حق پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ باطل پر متحد ہونے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت نہیں ہے، جس طرح سامری نے پوری قوم کو جمع کر لیا تھا باطل پر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نہ تھے۔ اسی طرح اگر مسلمان باطل پر متحد ہو جائیں تو وہ اہل سنت والجماعت نہ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت صرف اور صرف وہ ہوں گے جو حق بات پر متحد نہ ہوں، باطل پر متحد ہونے والے نہ ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملاً پیروی کریں۔ اس لیے قرآن نے اکثریت کی مذمت کی ہے اور اقلیت کی تعریف کی ہے، کیونکہ اکثریت لوگ باطل پر متحد ہوتے ہیں، حق پر کم متحد ہوتے ہیں، کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق بات نفس کی خواہشوں کے اکثر خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے عیاشی، بدمعاش اور ظلم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جس میں ظالموں کا فائدہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور خدا کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ عظمت رکھتا ہے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 59۔ جمعہ کے دن نیکیوں برائیوں کا بدلہ دگنا ہو جاتا ہے اور صدقہ خیرات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 98 اور 96۔ ہر جمعے کو ضرور غسل کیا کرو، چاہے تم کو ایک دن کی خوراک کے بدلے پانی خریدنا پڑے اور دن بھر بھوکا رہنا پڑے۔ خدا کی فرما برداری میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از جلد 81۔ اندازہ فرمائے کہ خدا کو صفائی ستھرائی کس قدر پسند ہے۔ جمعہ کے دن گھر والوں کے لیے پھلوں کا تحفہ لے جاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 104۔ نوٹ: گھر والوں یا کسی بھی انسان کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی مومن کو خوش کرنا خدا رسول کو خوش کرنا ہے۔ خدا اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اس خوشی کو دل میں پیدا کیا ہوتا ہے۔ الحدیث جمع: جو اپنے اور دوسروں کی بقا چاہتا ہے اسے کم سونا، کم کھانا، سویرے اٹھنا اور عورتوں سے کم میل ملاپ کرنا چاہیے۔ جو نکاح زیادہ کرتا ہے اس کو رسوائیاں ڈھانپ لیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم از بہار جلد 62۔ انسان کے لیے عورتوں سے لذت اٹھانے سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی اور لذت نہیں۔ جنتی کو بھی کھانے پینے میں وہ لطف نہ ملے گا جو عورتوں سے ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر صافی: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، مگر ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تم پر زینت اور کھانے پینے کی صاف ستھری چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں خدا نے اپنے بندوں ہی کے واسطے پیدا کی ہیں۔ کہہ دو کہ قیامت کے دن یہ تمام خوبصورت چیزیں ان لوگوں کے لیے خاص ہوں گی جو دنیا میں خدا رسول کو دل سے مانتے تھے۔ قرآن سورہ اعراف 32۔ صاف ستھرا لباس پہنو، خوبصورت بنو، کیونکہ خدا خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے، بشرطے کہ یہ سب چیزیں حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ: اللہ خود جمیل، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کے اثرات ظاہر ہوں، اس لیے خدا بدصورت بننے والے اور اپنی فقیری کا اظہار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: اللہ کو خوبصورت اخلاق سے بڑی محبت ہے اور خدا گھٹیا قسم کے اخلاق کو پسند نہیں کرتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ نوٹ: اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور ظاہری خوبصورتی کو اپناؤ۔ خدا جب نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہو۔ امام سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا بندہ اپنے کپڑے صاف رکھے، خوشبو لگائے، گھر کو خوبصورت بنائے، صحن کو صاف ستھرا رکھے وغیرہ۔ غروب سے پہلے چراغ روشن کرے کیونکہ اس سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے اور خوشحالی کا احساس ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 76۔ خدا کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ جب تم اپنے بھائیوں سے ملنے جاؤ تو پوری طرح تیار ہو کر خوبصورت بن کر جاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 16۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔